جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد لاگو نہ ہوتی ہو یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت میں نہ آتا ہو کوئی زمین یا آسمان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو خیریت سے رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا نام اور ہماری فیملیز کا نام ان لوگوں کے ساتھ ریکارڈ میں رکھ لے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں داخل کریں گے. آمین یا رب العالمین. اس دعا کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اپنی آج کی آیت کی طرف. سورہ ملک آیت نمبر 24. انشاءاللہ ہم اپنی ایک آیت ایک دن میں کرتے ہیں. آج ہماری سورہ ملک آیت نمبر 24 ہے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 24. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارا لوٹنا، تمہارا پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشہ زمین سے گھیر لائے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے. یعنی کہ کوئی بھاگنے کی، کوئی بچنے کی کوئی طریقہ یا کوئی جگہ ہے ہی نہیں. کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اے گروہ جن اور انس کے اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے اور زور ہے ہی نہیں سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے. یعنی کہ تمہارے پاس کوئی ایسی حد ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد لاگو نہ ہوتی ہو یا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلطنت میں نہ آتا ہو. کوئی زمین یا آسمان میں سے کوئی ایسا ٹکڑا ہے نہیں، یا اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہے ایسی حد تو جاؤ اور اس میں چلے جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت کو چھوڑ دو تاکہ تم سے سوال نہ کیا جائے. مگر ہے کوئی ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا، ایسا کوئی آسمان کا ٹکڑا کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ تو پھر تم کون سی نعمتیں ہیں جو ان کا شکر ادا کرو گے اپنے رب کی؟ کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ یعنی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرما رہے ہیں سورہ ملک کی کہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشہ زمین سے، ہر کنارے کونے سے تمہیں زمین میں گھیر لائے جاؤ گے، بالکل سب سیدھے کھڑے کر دیے جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے. بالکل تم زمین میں شور مچاتے تھے، بھاگتے تھے، کفر کرتے پھرتے تھے، نفاق کرتے تھے، نہیں مان کے نہیں دیتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے. تو آج جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا بعث بعد الموت، تو پھر تم اب بتاؤ جب تمہیں تحشرون یعنی کہ حشر کے دن جب تمہیں سب کو جمع کر کے گھیر کر اکٹھا لایا جائے گا، اس دن کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کوئی ہے ایسی زمین کا ٹکڑا کوئی تم نے ڈھونڈ رکھا ہے کوئی ایسا کوئی لائن کھینچی ہوئی ہے کہ یہاں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، یہ جو ہے یہ زمین کسی اور نے بنائی ہے، یا یہ آسمان جو ہے اس کے نیچے ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ کسی اور کی حکومت ہے اور سلطنت ہے اور کریشن ہے؟ کوئی ہے تو بتاؤ اور جا کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے. تو پھر تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو اور کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یعنی کہ یہ ہمارے غور کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے کہ میں اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم
ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، ہم کسی چیز سے عاری تو نہیں ہے. کفر صرف جو ہے وہ زبان سے انکار ہی نہیں ہوتا، ہمارے اعمال سے بھی تو کفر ثابت ہوتا ہے. یعنی انکار، کفر کا کیا مطلب ہے؟ انکار. تو ہمارے اعمال سے بھی تو ہم کفر کرتے ہیں. جب ہم ربا میں پڑتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم زنا کاری میں اپنے آپ کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنی کسی بھی اپنے جوارے کو ہم انوالو کرتے ہیں، اپنی باڈی کے کسی بھی لمب کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ زنا ہی ہے. ٹھیک. اور یا پھر ہم بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سب کچھ، یہ کیا چیز؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہم پھر بھی کرتے ہیں، تو یہ کس انکار کر رہے ہیں نا اللہ کے احکام کا، تو یہ کفر میں ہی تو ہے. کفر کا اور کیا مطلب ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تمام نافرمانیوں سے اور سرکشیوں سے دور رکھے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.